میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا ارشاد ہے، ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والو اپنے اندر یقین پیدا کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول صلاح هذه الامة الیقین والزہد وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْعَمَلُ۔ اس امت کی سب سے پہلی صلاح اور تربیت، جس پر اسے اس کائنات، اس دنیا میں عروج اور عزت ملی ہے، اس کی پہلی صلاح اور اس کی پہلی تربیت، اس کی بنیاد کیا بنی؟ اس کی بنیاد صحیح یقین کی دولت بنی۔ اول صلاح هذه الامہ، اس امت کی سب سے پہلی صلاح اور تربیت، وہ یقین کی دولت اسے نصیب ہوئی۔ اور اس کی امت کی سب سے پہلی بربادی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس امت کی بربادی کا آغاز کہاں سے شروع ہوا؟ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْعَمَلُ۔ اس امت کی سب سے پہلی بربادی کا آغاز جب اس کی آرزوئیں بہت طویل ہو گئی، لمبی لمبی آرزو ہیں تو اسی دنیا کی خاطر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے رؤوف، سب سے بڑے رحیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس امت کی صلاح اور تربیت کی بنیاد کیا ہے؟ اول صلاح هذه الامہ الیقین، وہ یقین کی دولت اسے نصیب ہو گئی۔ اور اس امت کی بربادی کا آغاز جب اس کی امیدیں لمبی لمبی ہو گئی۔ یہ امیدیں لمبی ہونا یہ یقین کے خلاف ہے۔ یقین کس کا نام ہے؟ جو آج میرے پاس ہے اس سے زیادہ میری طبیعت کی کشش اور اشتیاق اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف ہو جائے۔ جو آج میرے پاس ہے، مشاہدے میں ہے، اس کے بالمقابل جو غیب میں ہے، جو میری نظروں سے اوجل ہے، جو میرے حواس سے اوجل ہے، لیکن یقین ہے میرا کہ وہ جو کچھ ہے آج سے بہت بہتر ہے۔ جسے یہ یقین نصیب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی سب سے پہلی صلاح یہ یقین تھا۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من الیقین ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا، اللہ مجھے ایسا یقین دے دے جس سے دنیا کے سارے مصائب میرے لیے ہلکے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ امت کو دعا سکھائی، اللہ یقین کا وہ مرتبہ نصیب فرما دے جس سے دنیا کے سارے مصائب، ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا، ساری دنیا کے مصائب ہلکے ہو جائے، وہ یقین نصیب ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول صلاح هذه الامہ الیقین۔ بربادی کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی بربادی کہاں ہے؟ جب اس کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن، بزدل ہو جائے گا، بزدل، خوف زدہ رہے گا، خوف زدہ۔ اور فرمایا یہ وہن اور یہ بزدلی آئے گی کہاں سے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر اس کی طاقت ختم کر دے گا، اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب پہ، دریاؤں اور سمندروں پہ چلنے والی وہ جھاگ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اتنی بڑی تعداد۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ روح ہی نہیں ہے
وہ روح ہی نہیں ہے، اور وہ روح تھی یقین کی. اس یقین کے بدلے میں اس کے اندر آ گیا دنیا، اور دنیا جب آتی ہے تو ساتھ بزدلی بھی لے کے آتی ہے. دنیا جب آتی ہے تو ساتھ خوف بھی لے کے آتی ہے. دور کے اندیشے بھی اسے خوف زدہ رکھتے ہیں، دور کے اندیشے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی بربادی کا آغاز کہاں سے؟ العمل. لمبی لمبی آرزویں اس نے پال رکھی ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں فرمایا جب تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہن، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہن ہے کیا چیز؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو اور چاہت، اور موت سے کراہت، موت کا ڈر. یہ اس امت کی وہ بزدلی ہے، یہ اس امت کا وہن ہے جو اس امت کو بے اثر کر دے گا، بے قیمت کر دے گا، اور جسے بے روح کر دے گا. اس کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی. اس کی طاقت کہاں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طاقت تھی الیقین. اول صلاح هذه الامه الیقین. اس امت کی پہلی صلاح اور ترقی کی پہلی اینٹ، عزت کی پہلی بنیاد اور عروج اور بہادری کی پہلی اینٹ وہ یقین تھا. یقین، الیقین. یہ وہ دولت ہے جسے اللہ رب العزت اہل ایمان سے کہہ رہا ہے ایمان والو آمنو، اے ایمان والو یقین پیدا کرو اپنے اندر. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یقین پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جان نثار ہیں. سبحان اللہ. احد کے میدان میں اپنے پیاروں کی لاشیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں، اور بے شمار زخمیوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے. اس دکھے دل کے ساتھ اور زخمی قلب کے ساتھ اور زخمی جسموں کے ساتھ جب گھر واپس ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا ابھی نہیں، واپس چلو، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اسی حال میں اتنے سارے اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائیں، دل زخمی، جسم زخمی. اس حال میں کہا دوبارہ اٹھو. تو کسی نے آنے والے نے کہا کہ دشمن کی طاقت بہت بڑی ہے، بہت بڑی طاقت، اور جو تم تھوڑے بہت بھی رہ گئے ہو تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. سبحان اللہ. فخشوہم، اس نے انہیں ڈرانا چاہا، اس نے انہیں ڈرانا چاہا، اس نے انہیں ڈرانا چاہا. قرآن کیا کہتا ہے ایمان والوں کے بارے میں؟ اللہ ہمیں ایمان کا یقین نصیب فرما دے، ایمان کے ساتھ یقین نصیب فرما دے کہ کل آج سے بہت بہتر ہے، اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ آج کی نعمتوں سے بہت بڑھیا ہیں. جو اللہ کے پاس انعامات ہیں وہ آج سے بہت بڑھیا ہیں. اس نے جب ڈرانا چاہا تو قرآن ان کی تصویر کھینچتا ہے، کہتا ہے وہ ڈرے نہیں، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یہی مسلمان کی شان ہے، آزمائش کے گھڑی میں اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہی ایمان کی نشانی ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں اللہ کی ذات پہ ایمان، یقین اور بڑھ جاتا ہے. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، ایک دوسرا نقشہ بھی قرآن میں ہے ایمان والوں کا. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا. ساری دنیا کا کفر اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کے مقابلے میں اکٹھی ہو گئی. بظاہر کتنا بڑا خوفناک منظر ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فزادہم ایمانا. اس آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ گیا. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. میرے عزیزو، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. یقین ایسی دولت ہے، اگر اس کی حقیقت آ جائے تو آزمائش کے گھڑیوں میں
مصائب کی گھاٹیوں میں، امتحانات کی وادیوں میں آدمی کا اپنے مولا پہ بھروسہ، یقین، اعتماد اور بڑھ جاتا ہے۔ اور کیا کہا اہل ایمان نے؟ کیا کہا؟ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ ہمیں کافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو میری خواہش ہوگی اللہ ویسے کر دے گا، جو میری چاہت ہوگی اللہ ویسے کر دے گا۔ حسبنا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے، اللہ کی چاہت میری چاہت سے بہتر ہے، اللہ کا فیصلہ میری چاہت سے بہتر ہے، اس کے فیصلے میری چاہت سے بہتر ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے، جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا اس سے بہتر فیصلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، مسلمانوں کے پاس تو آزمائش کی گھاٹیوں میں یہ قوت مدافعت ہوا کرتی تھی، یہ قوت مدافعت ہوا کرتی تھی۔ بیماری کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑیوں میں، امتحان کی وادیوں میں یہ قوت مدافعت ہوا کرتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ظاہری اسباب و وسائل یہ قوت مدافعت کی بہت چھوٹی سی شکل ہے، لیکن دیکھو نا، آدمی کے پاس اسلحہ بھی ہو اور بہترین جدید اسلحہ بھی ہو، لیکن دل اندر سے کمزور ہو، بتائیے وہ اسلحہ کس کام کا؟ اور سبحان اللہ، اندر طاقت موجود ہے، اسلحہ کمزوری کیوں نہ ہو تب بھی اپنے مد مقابل پہ غالب آ جاتا ہے، تب بھی اپنے مد مقابل پہ غالب آ جاتا ہے۔ مسلمان کے پاس آنے والی آزمائش کے لیے کوئی طاقتور اسباب نہیں تھے، لیکن اس کے پاس یقین کی شکل میں قوت مدافعت بہت زبردست تھی، یقین کی شکل میں اس کے پاس قوت مدافعت بہت زبردست تھی، لیکن اب وہ بھی نہ رہی، اب وہ بھی نہ رہے، اب وہ بھی نہ رہی۔ اتنا خوف زدہ کر دیا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ایک بڑی طاقت تھی مسلمانوں کے پاس، قوت مدافعت، وہ یقین تھا، وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا، وہ ایمان تھا جو مسلمانوں کی قوت مدافعت ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں اسے پورا یقین تھا، اس آزمائش پہ جو ملنا ہے، جانے کے بعد جو ملنا ہے، کسی نعمت کے جانے کے بعد جو انعام ملنا ہے، وہ اس سے بہت بڑھیا ہے۔ یقین ایسی چیز ہے تو غیب پر، لیکن بالکل مشاہدے کی طرح ہو جاتا ہے، مشاہدے کی طرح۔ ابو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر جنت میرے دائیں طرف کر دی جائے اور جہنم میرے بائیں طرف کی جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے، مجھے بن دیکھے اتنا یقین ہے۔ لیکن یہ دنیا اور دنیا کی لمبی لمبی آرزوئیں، اللہ اکبر، اب دور کے اندیشے بھی اسے پریشان بھی رکھتے ہیں، خوف زدہ بھی رکھتے ہیں۔ دنیا چلی جائے گی، دنیا کے وسائل چلے جائیں گے، جس کی خاطر ساری زندگی کھپا دی اب وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ارے میاں، اس کی خاطر جی جاتے جہاں مرنا نہیں ہے، اس کے لیے زندگی بناتے جہاں سے واپس کہیں جانا آنا نہیں ہے، یہ یقین کی زندگی۔ تو میرے عزیزو، اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں اپنی بہت ساری کمزوریاں بھی سامنے آ گئی ہیں، اور ہمیں اس آزمائش کی گھڑیوں میں بہت سارے روشن راستے بھی سامنے آئے، تو ہم اس آزمائش کو اپنے حق میں رحمت بنائیں، اس آزمائش کو اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں۔
اس آزمائش کو اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنائیں. ہم اپنی زندگی کا رخ کریں آخرت کی طرف. ہم اپنی زندگی کا مطلوب مقصود بنائیں کل کی زندگی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. آپ فرمایا کرتے تھے من جعل همه هم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. سبحان اللہ. اللہ کا رسول سچے ہیں اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات بھی سچی ہے. اللہ کے رسول سچوں کے سچے ہیں اور آپ کی کہی ہوئی بات بھی سچی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من جعل همه هم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. جو شخص بھی آخرت کو اپنی زندگی کا مقصود اور مطلوب بناتا ہے اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات نصیب فرما دیتا. اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے ہموں سے اندیشوں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے. وہ مقصود ہے میری زندگی کا، وہ مطلوب ہے. تو یہ تھی مسلمان کی زندگی، یہ تھی مسلمان کی زندگی. وہ گناہ سے ڈرتا ہے، وہ گناہ سے ڈرتا ہے، لیکن آزمائش کی گھڑی میں اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. وہ گناہ سے ڈرتا ہے لیکن آزمائش اور تکلیف اور بیماری کی گھڑی میں اپنی رب کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے. لیکن جہاں نفاق ہے، جہاں گندگیاں ہیں، وہ آدمی کو گناہوں پہ جری کرتا ہے، وہ گناہوں پہ جری کرتا ہے اور مصیبت کی گھڑی میں اسے مایوس کرتا ہے. مصیبت کی گھڑی میں اسے مایوس کرتا ہے، اسے ذہنی مریض کرتا ہے. اور جہاں دین کی زندگی ہے وہاں گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے اور آزمائش اور تکلیف کی گھڑی میں اللہ کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی امید دلائی جاتی ہے. لیکن جہاں باطل ہے، جہاں نفاق ہے، جہاں گناہوں کی زندگی ہے وہاں گناہوں پہ جری کیا جاتا ہے اور آزمائش اور تکلیف کی گھڑی میں اسے ذہنی مریض بنایا جاتا ہے، اسے مایوس کر دیا جاتا ہے، اسے خوف زدہ کر دیا جاتا ہے. یہ فرق ہے ایمان اور نفاق کی زندگی کا. یہ فرق ہے نفاق اور ایمان کی زندگی کا. ایمان کی زندگی میں آزمائش کی گھڑی میں رب کی رحمت کی امید ہے. اللہ سے امید رکھو، اللہ کی رحمت انشاءاللہ. اگر مسلمان ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں اور اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں اور اپنی خطاؤں پہ سچی ندامت ہو. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے کو 1 سال ہو گیا. جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے 1 سال پہلے یہاں اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے، یہاں اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوئے تھے. اور یہ کہہ کر فباکا رونے لگ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات فرمائی تھی، صلی اللہ العفو والعافیت. لوگو اللہ سے معافی کی طلبگار رہا. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمانے لگو صلی اللہ العافیہ، اللہ سے معافی مانگا کرو. صلی اللہ العفو، اللہ سے معافی مانگا کرو. اگلی بات فرمائی والعافیت، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو. اور پھر فرمایا کہ کسی شخص کو یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بڑی کوئی دولت نصیب نہیں ہوئی. پھر فرمایا کسی شخص کو بھی اس دنیا میں ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑی کوئی نعمت نصیب نہیں ہوئی. تو سب سے بڑی نعمت ایمان یقین ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان یقین ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، عافیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. لیکن اس عافیت سے پہلے ایمان کی بات، اس عافیت سے پہلے یقین کی بات.
اے اللہ میری خطا معاف فرما دے، اس سے ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں معاف فرما دے، اس سے یقین کا چراغ گل ہو جایا کرتا ہے۔ اے اللہ آپ اب معاف فرما دے، اور پھر اللہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو چیز مانگنے کی ہے، اے اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ کون سی دعا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا اللہ کو یہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت یہ دولت ہم سب کو اور ساری امت مسلمہ کو نصیب فرما دے۔